السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج جو بڑی خبر ہے شاید یہی ہے کہ جے آئی ٹی ایک بنا دی گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے. اس کے 6 ممبران ہیں. یہ دیکھنا ہے کہ ملیشس سوشل میڈیا کیمپین جو عدلیہ کے خلاف یا اس کے امیج کے خلاف آنریبل ججز کے وہ کون کر رہا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون ہے اور میجر ریکمینڈ کرنے ہیں کہ اس کو آئندہ روکا کیسے جا سکتا. اس پہ بھی بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں. آج بار کاؤنسلز نے حق میں پریس کانفرنسز کی اس فیصلے کے جس میں انتخابی نشان لے لیا گیا اس تحریک انصاف سے. دوسری طرف تحریک انصاف انتخابی نشان جانے کے بعد اب کیا کر سکتی ہے، اس کے بعد اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیونکہ جتنے بھی ان کے امیدوار ہیں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے. آزاد حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کے تمام ووٹر سپورٹرز کو یہ پتا تھا کہ اگر بلے کے اوپر نشان لگانا ہے تو وہ تحریک انصاف کو ووٹ جائے گا، لیکن اب اس نئی صورتحال میں ہم ظاہر ہے یہ بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ماحول ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے تحریک انصاف اپنے لوگوں کو یہ بتا پائے گی کہ ان کا انتخابی نشان کیا ہے، لیکن اس کو ہم اوور پلے کرتے ہیں کیونکہ بہت سے جگہوں پہ بہت سے لوگوں کے پاس شاید اسمارٹ فونز نہ ہوں، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. کیسے یہ برج کر پائیں گے گیپ؟ مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا. مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کل تقریر کی، اس تقریر کو سن کے تو لگا کہ ان کا بیانیہ آج بھی یہی ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو نشانہ بنانا ہے. آج کی تقریر زیادہ چھوٹی اور مختصر تھی مریم نواز شریف صاحبہ کی. اس میں انہوں نے کہا کہ ووٹ ڈالیں اور مسلم لیگ نون آ کے مسائل دوبارہ حل کر دے گی. پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے اس الیکشن؟ ان ساری چیزوں پہ تجزیہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ مہر بخاری صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. روف کلاسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. وسیم بدامی ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں. وسیم بدامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. لیٹس اسٹارٹ ود جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے. اس میں میں ہمیشہ سے دیکھیں ادارے ہمارے ہیں، اداروں کو ملیا میٹ کرنا وا کر دینا آسان کام ہے کہ آپ ایک تنقید کی مہم چلتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارے ملک میں بھی تھریش ہولڈز بڑے ویری کرتے رہتے ہیں. ویری اس طرح کرتے ہیں کہ کئی سیاسی جلسوں میں تصویریں لگا کے عدلیہ کو اگر ذلیل کیا جائے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ کام نہیں کرنا چاہیے. میرا ماننا ہے اداروں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ادارے ہمارے ملک میں ایک پروسیس چل رہا ہے، وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، 70 سال سے چل رہا ہے. دین what decisions then become public property also. So بڑی ڈیفیکلٹ لائن ہے، تھن لائن ہے کہ آپ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے کیونکہ جب آپ کے قائدین اور سیاسی لیڈران جلسے جلوس میں لوگوں کے نام لے کے سپیریئر جوڈیشری سے حاضر سروس ججوں کے، ایون حاضر سروس جنرلوں کے، آپ نے میاں صاحب کی بھی گجرانوالہ کی سپیچ دیکھی، جب یہ ایک پریسیڈنٹ لے کر دیتے ہیں تب یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ عوام سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اس فائن لائن کو، ریڈ لائن کو، اس کی رسپیکٹ نہ کریں، اس کو کراس کر دیں، بیکاز ایک نیریٹو کا حصہ بنا دیتے ہیں آپ اسے. اور جس طرح آپ نے ادوار کا ذکر کیا، یہ مسئلہ یہی ہے کیونکہ ہر دور کے اندر کچھ شخصیات پہ تنقید کرنا حلال ہے اور کچھ پہ نہیں ہے، اور وہ بدلتا رہتا ہے، ہر دور کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. ایسے عموماً انتظار ہوتا ہے لوگوں کے گھر ریٹائر ہونے کا، اس کے بعد تنقید ہوتی ہے. مگر مریم صاحبہ نے فار انسٹنس یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہوں، جسٹس بندیال ہوں، ان کے حاضر سروس ہوتے ہوئے ان کو للکارا ہے، اپنے جلسوں سے للکارا ہے، اپنی تقاریر کے اندر، پریس کانفرنسوں کے اندر نام لے کے وہ تو بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ صبر کا مظاہرہ کیا، بہت زیادہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا سپیریئر جوڈیشری نے کہ کبھی کنٹیمپٹ میں نہیں بلایا. مگر اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو ابھی کل بھی انہوں نے پھر ایک دفعہ نام لیے ہیں. تو یہ مسئلہ یہی ہے کہ یہ کچھ کے نزدیک گیون دا ٹائم، گیون دا پالیٹکس ایٹ دا مومنٹ، آپ کے لیے قابل قبول ہوتا ہے کہ ان شخصیات کو. اور پھر بڑے مزے کی بات آج کل اگر آپ دیکھیں کہ کچھ غیر رسمی گفتگو میں بھی عمران خان صاحب نے آج یہ واضح کیا کہ میرا ادارے سے مسئلہ نہیں ہے، میں چند شخصیات کا ذکر کرتا ہوں. بات مسلم لیگ نون کرتی ہے کہ ہمیں ادارے سے مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ ہو، جوڈیشری ہو، کوئی بھی ادارہ، اگر ہمیں شخصیات سے مسئلہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کریں اور عوام نہ کرے. اور دس از اے پرابلم. دیکھیں جب لیڈر، یہ ہمارے یہاں پر بڑا ایک سلیکٹیولی یہ استعمال ہوتی ہے چیز. چلو روف صاحب کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں کہ وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بڑے سلیکٹیولی استعمال ہوتی ہے کہ ہم نے کب ایکشن لینا ہے کب نہیں لینا. ایک ہاتھ کھولن کی گل ہوتی ہے نا پنجابی میں، ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے جب ہاتھ کھل جاتے ہیں، جب منہ کھل جاتے ہیں، جب تنقید وہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلا سیٹ آف ججز تھے یا اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب تھے یا اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب تھے، بندیال صاحب تھے،
تو یہ تنقید بڑے آرام سے بڑے کھل کے جلسوں میں تصویریں لگا کے ساری تنقید ہوتی ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں, پھر اس میں ہمارے لیے کیا پرابلم ہے. وہ جب کہتے ہیں یہ بکے ہوئے ہیں, یہ ملے ہوئے ہیں, یہ فلانے ہیں, یہ ڈمکانے ہیں, تو یہی آرگومنٹ دوبارہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے جب فیصلے کسی دوسرے کی مرضی کے خلاف آتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ایک ذاتی آپ کو اپنا واقعہ سنا دوں. اس کی بات ہوئی نا, سوشل میڈیا کی بات ہوئی ہے. میں نے ایک عدد کچھ ٹویٹ کیا تھا کوئی 1-2 مہینے پہلے, آپ کا میں نے ذکر کیا اس میں کوئی پروگرام کا. اچھا میرے ذہن میں ٹوٹلی وہ بات نہیں تھی, دا وے یو ٹوک اٹ. تو آپ نے مجھے رات کے 2-3 بجے کال کی, رات کے 2-3 بجے کوئی دن میں بھی نہیں. آپ نے میری ایسی تیسی کی بیکاز یو فیلڈ کے شاید رؤف نے آپ کو غلط طریقے سے اس میں امپلیکیٹ کیا. میں تھوڑی سی بتا امپریشن کی وجہ امپریشن یہ جا رہا تھا کہ جیسے اب اگین میں اس مانتا ہوں آخر آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گھنٹے 2 کی بحث کے بعد مجھے معافی مانگنی پڑی. میں کہ کیونکہ اگین 1-2 باتیں میں نے خود کو سمجھائی ہیں کہ کوئی بندہ آپ کو حجت پہ فون کر رہی مائٹ ہیو فیلٹ ہارٹ فیل کیا ہوگا. دوسرا مجھے یہ بھی پتا اسٹرالوجی میں تھوڑی پڑھتا رہتا ہوں کہ آپ اسکارپین کے ساتھ پنگا نہیں لینے کا, باقی سب کے ساتھ میں 11 کے ساتھ لے لوں گا, ناٹ ود اسکارپین. یہ ویسے اگین مہر کے لیے بھی تھوڑی سی یہ ہو سکتی ہے. اگین کہنے کا مطلب پتہ ہے اس میں کیا ہے کہ آپ پہ میں نے ایک بات کی وچ اگین ڈیڈنٹ مین اٹ, اور آپ کتنے ہارٹ ہوئے اور مجھے جینولی ہارٹ ہوئے, اور مجھے گھنٹہ تو آپ کو وضاحتیں دینی پڑ گئی. اب آپ تھوڑا سا اس کو اوپر لیول پہ لے کے جائیں. آپ جن لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, میں کر رہا ہوتا ہوں, ان کے پاس بھی پاور ہے, طاقت ہے, غلط ہے, صحیح ہے, اسٹیٹ پاور, انہیں بھی اسی طرح لگتی ہوگی. یہ چپتی ہوگی جیسے آپ کو مجھے چپتی ہے. دن میں بھی 600 چیزیں ہیں, گالیاں میں بھی کھا رہا ہوتا ہوں, آپ کو مجھے پتا ہے مہر کو, ہم تمام لوگوں کو بہت بہت بری فرق یہ ہے کہ آپ یو آر ناٹ اے فیس لیس مین, جس کو میں جانتا نہیں ہوں. ہو سکتا ہے میں نے آپ کی جب ٹویٹ دیکھی مجھے یہ لگا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. سن لیں میری بات. پرابلم یہ کہ سوشل میڈیا از لارجلی فیس لیس. آپ کے ساتھ تو میں فون کر کے بات کر سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو اس کا ایک مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی. دھرنا چل رہا تھا بڑی پیک پر, تو اس پہ میرا ایک ویو تھا, میں اینٹی دھرنا ویو تھا میرا. اس وقت بڑی تنقید ہوئی ہمارے پہ, تو کسی نے مجھے سوشل میڈیا پہ گالی نکالی. اب اس ٹائم میں نیا آیا تھا, لیکن وہ جذباتی آپ کو پتہ ہی ہے, ہم بھی ایسے ہی تھے سارے. تو میں نے اس کو کہا, میں کہا دس تو ہے کون, ہے کدھر, میں ابھی یہ کروں. بعد میں ریئلائزڈ کہ یار میں کن لوگوں سے لڑ رہا ہوں. مالک بھی یہ بات کہتا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ چیچا وطنی بیٹھا ہے, کوئی کہاں بیٹھے, میں کن لوگوں سے کر رہا ہوں. اس کے بعد میں نے آپ کو پتا سوشل میڈیا کا استعمال منیملی سے بھی کم ہے. میرے والا کیوں ان لوگوں کے میرے والا کسی نے ٹویٹ آپ کو نا اسکرین شاٹ ضرور بھیج دیا تھا. دیکھیں میری ایک ابھی سابق جج سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کدھر جا کے اپنا موقف دیں. یہ جو لیڈران پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں, جو الزامات لگا دیتے ہیں, جو مہم سٹارٹ ہو جاتی ہے, جو ریفرنسز پہ باتیں ہو جاتی ہیں, ہم موقف کہاں جا کے دیں. سو یہ بات اپنے تئیں درست ہے رؤف صاحب کی کہ واقعی کس کا گھر نہیں ہے, کون پرسنلائز نہیں ہوتا, کس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی پہ یا اس کی انٹیگریٹی کے اوپر سوال اٹھائے جائیں, اور وہ بھی ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے سوالات اٹھائے جائیں. بٹ دے آر انسٹیٹیوشنز وچ ڈو ناٹ ہیو اے فورم ٹو گیو دیئر اون پوائنٹ آف ویو. بٹ دی پرابلم از کہ اس سے پہلے بھی یہی تھا نا. میں مسئلہ یہ, میرا ذرا ویو بڑا درمیانہ ہے اس کے اوپر کہ ادارے تباہ کرنے سے پرہیز کر. دیکھیں میں فوج کے سیاسی رول کے خلاف ہمیشہ سے رہا ہوں, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ میں فوج کے خلاف ہوں. آئی اسٹل سے علم مائی آرمی, ہماری ضرورت ہے اس سے. دس اے ویری تھن لائن کہ ہم تنقید کس چیز پہ کر رہے ہیں اور پروٹیکٹ کس چیز کو کر رہے ہیں. ابھی یہ اسپیسیفکلی, سوری رؤف صاحب, یہ اسپیسیفکلی جو حکومت نے بنائی ہے JIT, یہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بحیثیت چیف جسٹس ان کے اس فیصلے کے بعد جو ایک مہم سٹارٹ ہوئی ہے, یہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. بات تو ہم اسی پہ کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی اب اس پہ تنقیدیں ہو رہی ہیں, اس پہ کچھ نہیں ہو رہا. سڈنلی ناؤ یو سے کہ نہیں اب نہیں ہو سکتی, اس پہ بھی بڑا ہوگا. لیکن میں چلو میں کم بیک ٹو دس کی ہاؤ ڈز ون پلے اٹ. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. جب جیسے مہر نے کہا نا کہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی لیڈرشپ کا جو کریکٹر ہے, آپ نے جب سوشل میڈیا ٹیمز رکھی ہوئی ہیں, ان کے نون آپ نے ہیڈز رکھے ہوئے ہیں, ان کے آپ نے بجٹ رکھے ہوئے ہیں, ان کو تنخواہیں دیتے ہیں. ابھی آیا نہیں تھا KPK میں میرا کتنا 87 کروڑ روپے کا بجٹ تھا. ایسے پنجاب میں ہم نے دیکھا, ہم نے یہاں سینٹر میں دیکھا. آپ نے بندے رکھے ہوئے ہیں, پیڈ رکھے ہوئے ہیں, جن کا کام یہ ہے کہ کاشف کی بات میری, مہر کے, کسی کی پسند نہیں ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اور یہ نون لوگ ہیں. آپ کہتے ہیں فیس لیس ہیں, یس, لیکن موسٹلی لوگ جو ہیں یہ نون لوگ ہیں. آپ نے 2 کام کرنا ہے, یا تو عدالتوں میں جائیں, سیاسی آپ اپنے کیسز نہ لے کے جائیں. اتنے بڑے قابل ہیں, بڑے آپ فنے خواہ ہیں, آپ یہاں لیڈر ہیں, تو پھر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, آپ کے پاس پاورز ہیں نا, آپ کا ساری پاورز موجود ہیں, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنے فیصلے کر لیں. آپ 342 لوگ ہیں, آپ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے. 15 ججز کے سامنے جاتے ہیں, وہاں سے ذلیل ہونے کے بعد آپ اس کے بعد وہی کچھ کرتے ہیں جو آپ کو عدالتیں بتاتے ہیں. یہ کام آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یہ جو اس طرح کی ٹارگیٹڈ کمپین ہے جس کے حق میں فیصلہ آ جائے, مطلب آپ کے حق میں آ جائے, مجھے نہیں اچھا لگا, کسی کو اپنے خلاف فیصلہ پسند نہیں اس ملک میں. اب اس کا ایک ہی حل ہے, پھر یہ جو ہے نا, پھر عدالتیں کام کریں کہ ان کے پاس آئیں, ان کو پھر ان کے فیصلے سننے سے انکاری ہو جائیں. بھائی صاحب کل کو آپ نے جا کے ہمیں گالیاں دینی ہے, اگین وہ مریم نواز صاحبہ دے رہی ہوں, نواز شریف صاحب دے رہے ہوں, عمران خان صاحب, جو ان کی پارٹی,
یہ ایک اس ملک میں نئی ایک یہاں پہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے جناب وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے, وہ میم بنانا شروع کر دیتا ہے. ہیونگ سیڈ آل دس, اس کا قصور کوئی جوڈیشری کو بھی تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیے. بلیم ہیونگ سیڈ آل دس, ہم اپنے آپ کو اس میں لپیٹ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں ریسپیکٹ ہوتی ہے, یہ کمانڈ کی جاتی, ارن کی جاتی, یا تو آپ ڈیمانڈ نہیں کی جاتی. آپ اتنے بڑے ہو جائیں, اتنے اچھے فیصلے فیئر ہوں کہ آپ کے دشمن مخالفین بھی آپ پہ انگلی ریز نہ کریں, نہیں یار فیصلہ تو یہ ٹھیک ہے. آپ یا کمانڈ کر لیں یا ڈیمانڈ کر لیں یا فورس کروا لیں. اب اس میں سے آپشن آپ کا ہے کہ کون سی عزت وہی پا دیر ہو, اس میں دیر پا ہوتی ہے جو تھوڑی سی ارن کی جاتی. آپ نے اتنا ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. I absolutely agree with this اصول, مگر یہ دیکھیں اگین اس اصول کی کوئی پاسداری اور کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا نا. اس اصول کو کون دیکھتا ہے؟ میں آپ کو ادھر آج بیٹھ کے کہہ سکتی ہوں کہ میں ذاتی طور پہ میں 100% کنونسڈ ہوں کہ جسٹس اعجاز الاحسن فائنینشلی اپرائٹ آدمی ہے, اپرائٹ جج تھا, یہ میں کہہ سکتی ہوں. بٹ دین ول وی کنٹیسٹ دس, ول وی آرگیو دس. فیصلوں کے اوپر آپ کریں بحث, فیصلے پبلک ڈومین میں ہیں, فیصلوں کو برا بھلا کہیں, چیر پھاڑ دیں, رپ دیم اپارٹ. بٹ وین یو اسٹارٹ اٹیکنگ judges and just or also by the way judges only till the only جلد سے جلوس و پبلک ڈومین تک. And let me tell you a lot of people will vouch for Faiz Issa Sahab also. ایک تھوڑی سی بات اس سے پہلے financially, I'm saying a lot of people we meet and we talk to them about things. ایک بات تھوڑی سی, آئی ایم سوری کہ ان کو بدامی صاحب کے پاس بھی جانا, ہم دونوں نے ادھر ہی ٹائم لے لیا. بدامی صاحب یہ دیکھ لیں, وہ خیر ہے بھائی, ہمارے ان کا حصے کا ٹائم لیا جا سکتا ہے. نہیں سر, میں انجوائے کر رہا ہوں آپ لوگ ڈسکشن. ابھی مہر نے بات کی اعجاز الاحسن صاحب کی, might be a good judge, fair enough, he might be very again upright. ایک چیز کو تو دیکھیں کہ یہاں پہ چیف جسٹس قاضی یہ فیض عیسیٰ صاحب پہ ایک ریفرنس آیا, الزامات لگے بڑے شدید قسم کے, ان کی فیملی پہ لگے, ان پہ لگے, ان کے خلاف بھی اسی طرح ریفرنس کیا تھا. اور یہ آپ کو یاد ہو کہ وزیر اعظم کے کیبنٹ سے صدر پاکستان الوی صاحب نے بھیجا تو عام بھی نہیں تھا, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کوئٹ نہیں کرنا, میں اس کو آگے سامنا کروں گا, میں اس کو لڑوں گا, اپنی ونڈیکیشن لوں گا, کلین چٹ لوں گا یہاں سے کورٹ سے. انہوں نے کیس لڑا اور اسے کلین چٹ لے کر گئے اپنے اسے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا, کلین چٹ کیا ہوتی ہے؟ نہیں مطلب ہے ان پہ جو الزامات تھے وہ ثابت نہیں ہوئے, ان پہ انہوں نے ہٹایا نہیں ہے, انویسٹیگیشن روک دی گئی تھی. کہا کہ آپ فیملی کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے. اٹ از ناٹ اے کلین چٹ, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے کہنے کا مطلب ہے انہوں نے فیس کیا. مگر آنیسٹلی رؤف صاحب معذرت کے ساتھ, رؤف صاحب از اٹ ایوریبڈیز کپ آف ٹی, از اٹ یہ عہدے کی یہ تقاضا ہے کہ بھائی اعلیٰ منصب پہ آ جاؤ گے تو بھائی کیچڑ اچھالا جائے گا, مامین کی جائے گی اور سب کچھ فیس ہی کرو. It's commendable that the chief justice this is also very selective نا, ہم کئی لوگوں پہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے, کہیں پہ کرتے ہیں غلط ہو رہا ہے. اگر میں کہتا ہوں افتخار چودھری صاحب کو جناب مشرف نے 6 جرنیلوں نے بٹھا کے کہا کہ استعفیٰ دو کہ آپ پہ یہ ریفرنس ہے, الزامات ہیں, انہوں نے کہا نو وے, اور انہوں نے فیس کیا, 1.5 سال رہے, 1 سال رہے. قاضی صاحب جیسے بھی تھے انہوں نے فیس کیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ کلین جج ہوں گے مان لیا, تو یہ پتہ مظاہر نقوی صاحب بھی استعفیٰ دے کے چلے گئے, اس کے بعد یہ اعجاز الاحسن صاحب بھی دے کے چلے گئے. اگر کلین بندے کو چاہے اس کو ڈیتھ پینلٹی بھی ہونے والے, اس کو کھڑا ہونا چاہیے, اس کو فائٹ کرنا چاہیے, رن اوے. بھاگنے کے بعد آپ کہیں سر ایک سیکنڈ سر, اگر نہیں سر, اگر آئی 100% اگری ود واٹ یو سیئنگ, مگر آپ کس طرح خارج الامکان کر سکتے ہیں اس ایسپیکٹ کو کہ شاید ان کو آڈینس ہی نہیں مل رہی تھی. اگر کسی کو لگے کہ یار مجھے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, میں نے 27 دفعہ نوٹسز مانگے ہیں, مجھے آئی ایم جسٹ نہیں ابھی تو I'm not talking about Justice اعجاز الاحسن, میں کہہ رہی ہوں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا بھی ایک کیس آن ریکارڈ ہے. وہ کہتے ہیں 27 دفعہ میں نے مانگا ہے. ان کے تب سر جب ان کو تعینات کیا گیا 16 پیج کا ان کی تعیناتی کے خلاف بھی ایک لیٹر آن ریکارڈ موجود ہے. I'm just saying don't آپ نے دیکھنا ہے نا, دونوں پہلو دیکھا کریں. بدامی صاحب آپ دونوں پہلو ذرا دیکھ کے بتائیں نا, میں یہ ہو کیا رہا ہے اس میں. ویسے فرینکلی بہت ساری بات ہو چکی ہے, کوئی پہلو رہا نہیں ہے کہ مطلب ظاہر ہے یہ ایک ریت ہے ججز کو شکی نگاہ سے دیکھنے کی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ وی ڈونٹ ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے تو بھی غلط ہے. پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے زیادہ ہائی پروفائل کیس ہے عوامی پذیرائی کے اعتبار سے, یعنی عوامی شہرت کے اعتبار, جس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں, ناٹ ان پازیٹیو سینس لیکن جانتے ہیں, یعنی کہ جس میں ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا, وہ کیس آج پاکستان کی عدالت بھی مانتی ہے کہ متنازع, اور کون نہیں مانتا کہ متنازع اور کمپرومائز نہیں تھا. تو آف کورس پاکستان کی جوڈیشری نے ٹائم اینڈ اگین, آئی کین کوٹ 100 ادر ایگزامپل, یہ ثبوت دیا ہے کہ شک کی نگاہ سے دیکھا جا سکے. اب ظاہر اس میں سرٹن لائنز کراس نہیں ہونی چاہیے, وہ لائنز کراس ہوتی ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ برڈن سب کے اوپر ہی ہے. اب اس کا حل کیا ہے, یعنی اب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہی ہونا چاہیے. یہ بات آپ کی درست ہے, ہمارا ایک موروثی حالات بھی ہیں پاکستان کے, ہمارے ہر موروثی حالات میں ایک مخصوص ماحول بھی ہوتا ہے, اور لوگ اس مخصوص ماحول کو جانتے ہوئے پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز کیسے اور کیوں ہو رہی ہے.
یہ بات بھی ہے نا, یہ لیٹس ناٹ بی کہ ہمیں کوئی شاید کئی دفعہ کہتے ہیں نا دروازے کے دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, وہ بھی بہت سے لوگوں کو کہیں نہ کہیں شک اور کہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس سے پہلے if I recall correctly, افتخار چودھری صاحب کے خلاف ضرور آخری ٹائم پر پیپلز پارٹی نے مہم شروع کی تھی, آپ سیاسی ہو گئے ہیں آپ چھوڑ دیں, بٹ لارجلی لوگ انتظار کرتے تھے کہ کوئی اپنے عہدے سے ہٹ جائے تو یہ شروع ہو. لیکن جو ہی یہ سیاسی تنقید اتنے کھل کے اب پارلیمنٹ میں اور جلسوں میں ہونی شروع ہو گئی ججز پر, از اٹ دا فیکٹر کہ جس کی وجہ سے سوشل میڈیا بھی ایسا ہو گیا, یا آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا تو پہلے ہی بے لگام تھا اور اس چیز نے فیول اور کر دیا, یا اس کا کوئی فرق, اس کا لینا دینا نہیں اس چیز یہ جو اب تنقید ہو رہی ہے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ معاملات ہمیشہ سے ایسے ہی تھے. اب پچھلے ماضی قریب میں پاکستان کی سیاست اوور آل, پاکستان کا معاشرہ اوور آل اتنا پولرائز ہو گیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو یعنی نیو نارمل سیٹ ہو گئے, اینڈ دس از جسٹ ون آف دوز نیو نارمل کہ اب سٹنگ ججز پہ ہی بات ہونا شروع ہو گئی ہے. اور ظاہر ہے یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا بندیال صاحب کے حوالے سے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی. بہرحال اپنی ایک پاور ہے سوشل میڈیا کی, جب ان کو فائز صاحب برے لگے تو انہوں نے تو پھر بالکل ہی پھر وہ اگلے گیئر میں لے گئے. سو آئی تھنک سوشل میڈیا اب جس طریقے کا آزاد ہے, یہ جو نئے نارملز ہماری سوسائٹی میں سیٹ ہوئے ہیں, اس کی وجہ ایسا نہیں ہے کہ جوڈیشری میں کچھ بہت انیوژل ہونا شروع ہو گیا ہے, ایسا ہے کہ اب نیو نارمل سوسائٹی میں سیٹ ہو گئے اور اب اس سے کوئی بچ نہیں سکتا, اور اس کی وجہ سے اب یہ والا معاملہ بھی شروع ہو گیا کہ سٹنگ ججز پہ بھی بات چیت ہونا اس انداز سے. Sometimes I feel this is اگین ایکسٹینٹ کی بات نہیں کر رہا, یہ جو سوشل میڈیا کی آواز ہے نا, آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا فار پاکستان جو پچھلے چند سالوں میں ہوا ہے, چاہے وہ اس طرف کی ہو یا اس طرف کی. دیکھو ہر پارٹی نے اب اپنا بلکہ ہر ایک نے اپنا سوشل میڈیا کا ایک سیل بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا انفلوئنسنگ ہوتی ہے. لیکن ناؤ از اٹ کریٹنگ انف پریشر, ٹو مچ پریشر, بدتمیزی کس طرح اوائڈ کرنی ہے, اس چیز کو ریگولیٹ کرنا ہے یا اس چیز کو دیکھنا ہے, یا بس ٹھیک ہے مطلب کوئی لوگ کراس کریں گے کوئی نہیں کراس کریں گے, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ سر اب اگین اس میں ایک فائن لائن ہے نا. یہ تو اچھا ہے کہ ہر کسی کے پاس اپنی رائے کے اظہار کا موقع ہو, لیکن جب ہم ایک عام ڈسکشن میں بھی جب یہ کہتے ہیں کہ یار تنقید کرو لیکن تضحیق نہ کرو, تو یہ والا اصول تو پھر وائلیٹ ہوتا ہے اور ٹکا کے وائلیٹ ہوتا ہے نا, مطلب سوشل میڈیا پر. اب اگین جب آپ اس پہ کوئی رولز ریگولیشن لاس کی بات کریں گے تو کوئی عرب لوگ کہا جائے گا کہ جناب یہ تو آواز کو سپریس کیا جا رہا ہے, آواز کو دبایا جا رہا ہے. سو اس میں ایک تو انڈیویجول ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, بٹ آئی ول بی ویری نائب اگر میں کہوں کہ جناب ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ایک لائن کراس نہ کرے. بولنے میں اچھا جملہ ہے, یہ ایسا کرتا کوئی نہیں ہے, اور سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ جتنا پریشر آپ بلڈ کریں گے وہ اتنا زیادہ یہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. سو الٹیمیٹلی یہی ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے, چونکہ پوری دنیا میں ایک معاملہ چل رہا ہے اور یہ اس طریقے چل رہا ہے. جب تک ہر کوئی اپنی انڈیویجول اپنی ریسپانسبلٹی ریلائز نہ کرے, اس میں میرا یہ خیال ہے کہ سب کو ایک اصولی پوزیشن لینی چاہیے کہ بھائی آپ فیصلے پہ, سیاست دانوں پہ, سب پہ تنقید کریں. کچھ تو آپ وہ رکھیں نا کہ جناب کچھ تو آپ ڈونٹس رکھیں نا, یہ غداری کے فتوے, یہ کافر ہے, یہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ دینا, یہ غدار ہے, وہ عجیب و غریب, اب تو پتہ نہیں کیا کیا تصاویر فائسہ صاحب والے کے معاملے میں میں نے دیکھا. یہ کچھ تو اور یہ حل صرف اس وقت ہوگا, میرا خیال ہے اس کا حل جس پیرا میں ہم بات کریں وہ صرف اس وقت ہوگا جب کوئی اور نہیں بلکہ پارٹی لیڈرشپ آ کر اس میں بات کرے ہر جماعت کی کہ بھائی اس بندے سے ہمارا اختلاف ہے, یا جس بندے سے بھی ہمارا اختلاف ہے اس پر ہم تنقید کریں گے. کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے, چاہے کسی بھی ادارے کو, سب پر بات ہوگی. ہاں یہ لائنز کراس نہیں ہوگی, ذاتیات پہ بات نہیں ہوگی, گھر کی خواتین پہ بات نہیں کریں گے, گالم گلوچ نہیں. اگر پارٹی لیڈرشپ آ کر یہ بات کرے گی تو بھی مسئلہ ختم نہیں ہو جائے گا, لیکن بڑی حد تک کم ضرور ہو جائے گا. میں صرف یہ کہنا ہے, دیکھیں ایک تو معاشرتی مزاج ہے, بالکل وہ تو ہے, اس پہ کیا تبصرہ کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ویلیوز, پرنسپلز, آپ کے اقدار یہ لیڈرشپ نے طے کرنے ہوتے ہیں, رہنمائی کرنی ہوتی ہے, رابری کرنی ہوتی ہے. جب آپ سٹنگ ججز کے اوپر یہ باتیں کہیں گے اپنے پارلیمان سے لے کے جلسے جلوسوں تک, اور اس کی کوئی قیمت آپ کو ادا نہیں کرنی پڑے گی, تو آپ تھریش ہولڈ بہت ہائی کر دیتے ہیں. کس نے روکا تھا پی ایم ایل این کو؟ لے جاتے عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ہی ریفرنس لے جاتے, جسٹس اعجاز کے خلاف ریفرنس نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس پھر شاید مواد نہیں ہے, مگر ان کے فیصلوں پہ تنقید کریں. آپ ذاتیات پہ اتر کے کندھا رہ گیا, ٹانگیں کٹ گئیں, کریڈیبلٹی پہ, انٹیگریٹی پہ, یہ دس از معاشرہ آپ کا جو وہی جھلک دکھائے گا کہ جو لیڈرشپ آپ کے اصول طے کرے گی. دا بک اسٹاپس ایٹ دا لیڈرشپ وچ ایور ون اٹ از, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پی پی پی. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ, ہم نے پچھلے 1.5 سال کے اندر 2 سال کے اندر 1 انچ اور آگے کراس کر لیا. پہلے سابق جس طرح آپ نے کہا ریٹائرڈ کی بات کرتے تھے, اب ہم حاضر سروس کی کرتے ہیں, اور کوئی مائیکل آر کچھ نہیں کر سکتا بیکاز یور لیڈرشپ از ڈوئنگ دیٹ. یہ بات درست ہے کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں لیڈرشپ بھی ہے, لیکن لیڈرشپ کے علاوہ بھی آئی اسٹل بلیو کہ ہمارا جس کو آپ معاشرتی کہتی ہیں نا, میں آپ کو تھوڑی سی مثالیں دے دیتا ہوں.
ہم امریکہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ سب سے قانونی طور پر تگڑا ملک ہے. آپ کو یاد ہوگا جب کٹرینا ادھر طوفان آیا تھا تو لوٹ مار شروع ہو گئی تھی, لوگ دکانیں توڑ کے, کیونکہ شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈر دیے گئے تھے. قانون ہوتا ہے جو سزا اور جزا کا تعین بھی کرتا ہے اور لوگوں کو ایک سرٹن لائن کراس نہیں کرنے دیتا. رؤوف صاحب اکثر ہم مثالیں دیتے ہیں برطانیہ کی, آپ کو یاد ہوگا جو ریشل ان کے فسادات ہوئے تھے اور اس میں 2011 میں چوری چکاری شروع ہوئی, انہیں رات کو ڈالتے لگائیں, کیمرے نکالو, نے کہا بندے پکڑ کے اندر کرو تاکہ آئندہ دوبارہ ہم یہ کام نہ کرنے دیں. سو کہیں نہ کہیں آئی ایگری کہ یہ بھی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ پابندیاں یا سیٹ لگانا پڑتا ہے. لیکن یہ آپ فیور میں اس جے آئی ٹی کے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاستدان کھلے رہیں اور ان کو سیاسی طور پہ سوٹ کرتا ہو اور وہ کر دیں, اور آپ کہیں کہ یہ سیاسی طور پہ جلسے میں کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال ہے ہر جگہ پہ ایک معاشرے کو اگر آپ نے کرنا نا, پولرائزیشن کے ٹیگ لگا کے اس کو کر دینا بڑا آسان ہے, لیکن پولرائزیشن ہوتی کیسے؟ اگر بریک کے بعد ہے تھوڑی سی اس پہ میرا خیال ہے آپ نے بریک اگر نہیں لینی تو کر دیں. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں, اب تھوڑا سا چلے ہمارے اوپر بلیم آتا ہے لیڈرشپ پہ, بالکل میں ٹھیک ہے, فیئر انف. کوئی تھوڑا سا ہمارے کوئی ججز صاحبان بھی تھوڑا سا لیں گے کہ جب اتنی آپ کے اپنے اندر اتنی ڈویژن ہے اور بڑی خوفناک قسم کی ہے, آپ ایک دوسرے کے خلاف لیٹر لکھ رہے ہیں, لیٹر پھر میڈیا کو مطلب لیک بھی کیے جا رہے ہیں, پھر اچھا وہاں بینچ کی اس میں ہو رہی ہے کہ اگر اس میں کاروائی ہو رہی ہے, فیلو ججز ایک دوسرے کے خلاف وہیں پہ اپنا جو بھی پرسنل ان کے ایشوز ہیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں, میڈیا تو اس کو رپورٹ کرے گا, آپ اپنے اینیمیز کو آپ ایک واچ ڈاگ ہیں. یہ پارلیمنٹیرینز ہوں, یہ یہاں پہ آپ کے حکمران ہوں, کبھی بھی کوئی عدالتوں کو پسند نہیں کرتا ہوتا. آپ ان کو سپیس دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں, آپ یہاں لارجر بینچ بنانے کو تیار نہیں, اپنی مرضی کے 2-3 ججز بٹھا لیتے ہیں ساتھ, اور اس کے بعد آپ کو جتنا کہا جائے کہ ایک لارجر بینچ بنا دو, آپ کہتے ہیں میں تو نہیں بناؤں گا, 1.5-2 سال میں چیف جسٹس ہوں. آپ کو یاد ہوگا عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں سپریم کورٹ کا زیادہ زوال ہوا. ریزن آپ نے جب وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی میں 20 آپ نے ایم پیز کو روک دیا کہ ووٹ ان کے کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے, تو آپ نے نیا آئین لکھ دیا نا. آپ نے سپریم کورٹ نے اپنی جورسڈکشن سے باہر جا کے فیصلہ کیا جس کو پارٹیز نے ماننے سے انکار کیا. آپ نے وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو قانون میں ہوتے ہیں, ان کو سزا ضرور دیتے ہیں 20 کو. ویسے ہی آپ نے اس فیصلے کو دیکھ کر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے آرٹیکل 17 کو وائلیٹ کرتے ایک شہری کا بنیادی رائٹ کسی سیاسی جماعت سے ایسوسیٹ کرنے کا یا ووٹ ڈالنے کا وہ لے لیا ہے. آئین میں یہ لکھا ہے کہ آپ اس کو اگر غلط پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے اگینسٹ یور پارٹی انسٹرکشن یو میں بی ڈسکوالیفائڈ, فیئر انف, ان کو ووٹ ڈالیں گے, لیکن ووٹ ڈالیں گے تو آئی ایگری ود یو. میں نے یہ میرا یہ ویو تھا کہ اس میں لکھا ہے کہ ووٹ ڈالیں گے, اس کے بعد کی سزا کا تعین ہونا تھا. آپ نے ووٹ ڈالنے کا ہی پروسیس ختم کر دیا, اور انہوں نے پرویز علی صاحب کی حکومت بنوا کی تھی انہیں 20 ووٹوں کی وجہ سے. جب جج اس میں میرا آپ سے تھوڑا سا اختلاف اس لیے ہے, میں آپ کو اپنا ویو بتا دیتا ہوں اور پھر بریک لے لیتا ہوں, کچھ اور تو نہیں. میرا یہ ماننا ہے اس وقت اگر آپ کتنا تیز ہے, اگر آپ ہمت ہے, آپ اگر آپ کو ہینڈل کرتی ہیں, اس فیصلے سے میں اختلاف کرتا ہوں, جو مرضی آپ کہیں, میں اس فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں جس میں کہا گیا کہ ووٹ کاؤنٹ بینیفیشری کون تھا. سر دیکھیں, اور وہ فیصلہ کیوں ہوا تھا, سن تو لیں, اختلاف ہے, لیکن آپ اس وقت کی اگر آپ پریس کو نکالیں نا جو تنقید تھی, تنقید لارجلی اکیڈیمک نوعیت کی یہاں پر. سن تو لیں سر, تھوڑا خود بھی, اور آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جب بائی الیکشنز کی طرف جا رہے تھے تو لوگوں کا خیال تھا کہ نون واک اوور ہے یہ نون لیگ کی, آرام سے 16-17, اس لیے کسی نے اس وقت تنقید نہیں کی. تنقید ساری بائی الیکشنز کے بعد لارجلی شروع ہوئی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیصلہ ٹھیک تھا, اس کے بعد فیصلہ غلط تھا. اس نے ایک فلڈ گیٹس کھولے اور وہ فلڈ گیٹ کھولنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. کانسیکوینس کے اوپر یا جو نتائج نکلے اس کے اوپر آپ یہ ضرور بحث کر سکتے ہیں. میری بحث یہ ہے کہ پہلے سیاسی دانوں کو یہ شاید احساس نہیں ہوا اس وقت کی پی ڈی ایم کو کہ ہمیں اتنی بری طرح افیکٹ کرے گا کہ تحریک انصاف 15-16 سیٹیں جیت جائے گی. ایک دوسرا آپ نے جو کہا کہ میں اس کے حق میں, مجھے لگتا ہے کہ یہ جے آئی ٹی ٹائپس بڑے احتیاط سے کام کرنا چاہیے. کتنا آسان, ہم نے اسی لیے تو یہ مثال دے رہے ہیں کہ سیاستدان یہ راستہ کھولتے. سیاستدانوں کو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جلسے میں یہ تنقید کی اجازت ہے اور سوشل میڈیا پر نہیں, آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ آئیدر, آئی ایم سیئنگ دونوں کو یہ احتیاط سب کو برتنی پڑے گی. لیکن اگین میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اداروں کو اپنی عزت خود کرانی پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیمانڈ کریں کہ ہماری آپ عزت کریں گے کیونکہ اور ہم جو مرضی کریں. اداروں کو اپنی عزت خود کرانی ہے. اس کے لیے دیکھیں کہ پاکستان میں خصوصی ماحول ہے ہمیشہ سے, اس ماحول کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, چاہے وہ بندیال صاحب ہیں, چاہے وہ افتخار چودھری صاحب ہیں, چاہے ثاقب نثار صاحب ہیں, یا جو بھی فیصلہ ابھی ہوگا یا ہو رہا ہے. سو اس ماحول کی وجہ سے, ان کا چند پریشرز کی وجہ سے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یار یہ اس طرح ٹھیک ہے یا غلط ہے. بٹ اس کو بھی احتیاط سے کام کرنا چاہیے جو جے آئی ٹی ہے. یو کانٹ ریئلی سے کہ آپ باہر جا کے بندوں کو اٹھا لو, سر اڑا دو. لیکن اگر آپ نے کرنا پھر یہ ایک اکراس دا بورڈ آپ کو یہ احتیاط سب
کو برتنے کی. یہ نہیں ہو سکتا کل مریم نواز صاحبہ جلسے میں کھڑے ہو کے کہیں وہ چلا گیا جس نے یہ کر دیا تھا, اور جو کچھ کہا انہوں نے جوڈیشری کے بارے میں, وہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے مخالف ججز کے بارے میں, لیکن کسی اور جج کے بارے میں نہیں. کسی کے بارے میں بھی تضحیک آمیز جو گفتگو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ادارے مت توڑیں, ان کو ڈیمالش نہ کریں, باقی کام آہستہ آہستہ چلتا رہے گا, اور ادارے بھی بنانے کی ضرورت ہے. بہت سے مسائل ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا روسا, کچھ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرح ان اداروں کی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کیسے کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک آؤٹ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ فیصلہ اور اس کے اوپر ظاہر ہے اس پہ تو بات کریں, لیکن فیصلے کے پولیٹیکل کانسیکوینسز, سیاسی نتائج بھی ہیں. بدامی صاحب, میجر سیٹ بیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, بہت افیکٹ کرے گا ان کے آنے والے الیکشن کیمپین کو. جی بالکل, میرا خیال ہے کہ یعنی کہ میں تو اس حد تک سمجھتا ہوں کہ جتنا جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ باہر نکلی ہے اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا, لیکن جتنا یہ اس ایک فیصلے کے نتیجے میں نقصان پہنچے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فیصلہ کیا ہے اس لیے کیا تاکہ یہ نقصان پہنچایا جائے, لیکن بہرحال اس فیصلے کے اثرات ہوں گے کہ کسی بھی اور اقدام کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو الیکشن میں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا فیصلے کے نتیجے میں ہوگا. اور ظاہر ہے وہ بہت ساری کئی حلقوں میں کنفیوژن ہو جائے گی کہ اصل نمائندہ ہے کون. کئی حلقوں میں 3 لوگ کہہ رہے ہوں گے, 4 لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی جان عمران خان کا اصل نمائندہ میں ہوں. اب ہر بندہ تو جا کر نہیں نا, ڈیرا مراد جمالی, ڈیرا اللہ یار میں بھی ہر بندہ تو نہیں جا کے ویب سائٹ پہ چیک کرے گا کہ اصل بندہ کون ہے, مخصوص نشستوں سے محروم ہوں گے. سو اس کا پولیٹیکل نقصان بہت زیادہ ہے. اسی لیے میری یہ رائے ہے اس فیصلے کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اسٹرکٹلی دیکھیں, بالکل ہی پیپر پہ دیکھیں, لیگلی دیکھیں وہ تو یہ تو یقیناً پی ٹی آئی نے آئیڈیل انداز سے معاملات نہیں کرائے ہوں گے, اور اس کی قانونی جواز اس کا نکلتا ہوگا کہ یہ فیصلہ ہے. لیکن تھوڑا سا لینین ویو, جرمانہ آئی ڈونٹ نو کیا لینین ویو ہو سکتا ہے لیگل ایمبٹ میں رہتے ہوئے, کچھ لینین ویو رکھنا چاہیے تھا, چونکہ بہرحال معروضی حالات ہیں اور جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹی لگ رہی ہے سائڈ پہ, اور پھر یہ فیصلہ اس کو مزید کنٹریبیوٹ کرے گا. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے وسیم, کہ شاید عمران خان صاحب کو سزا ہوئی, ان کو نائل کیا گیا, ان کو جیل بھیجا گیا, اتنا ریاکشن اس وقت نہیں آیا, بلکہ ریاکشن اس طرح کیونکہ شاید کئی دفعہ کچھ چیزیں ہماری سیاست میں ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں, ہاں یار یہ تو ہوگا, وہ اس ٹائم اس نے فارغ ہو گیا, اس ٹائم یہ فارغ ہو گیا. اس کا ریاکشن بہت زیادہ سخت آیا ہے اس فیصلے کا خصوصی طور پہ. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کے ساتھ تو یہ ہوتا رہتا, لوگ مینٹلی تیار بھی ہوتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں یار چلے پولیٹیکل پارٹی الیکشنز میں جا رہی ہے, لیٹ دا گیمز بگن ایز دا رومن ایمپررز وڈ سے, کیا الیکشن کریں, آگے چلیں, الیکشن ہو جائے گا. اور بہت ساری چیزیں پروسیس میں غلط ہیں لیکن ہوتی ہیں, اس کو ہلکی سی تنقید کرتے ہیں, آگے چلے جاتے ہیں. بٹ دس از اے میجر پرابلم بیکاز آپ نے الیکشن ہی بے مزہ کر دیا. الیکشن سے ایک پارٹی ہی نکال دی جو کہ شاید پنجاب میں سب سے بڑی کمپیٹیٹر تھی مسلم لیگ نون کی, ایون وداؤٹ دیئر لیڈر. ہاں ایکچولی یہی ہے, میرا خیال ہے کہ گراؤنڈ پر یہ یعنی آپٹکس کے اعتبار سے خان صاحب کا گرفتار ہونا, ان کو پکڑ کے گاڑی میں ڈالا جا رہا ہے, وہ شیشہ توڑ کے گرفتار ہو رہے ہیں, وہ جیل میں جا رہے ہیں, آپٹکس کے اعتبار سے یہ بہت بڑی وہ ہے نا خبر ہے ظاہر ہے. لیکن اگر انتخابی سیاست میں اثر کے اعتبار سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے یہ والا فیصلہ یہ اس سے کئی گنا بڑی خبر ہے. چونکہ لیڈر جیل میں ہے, پارٹی مقبول ہے اور پارٹی گراؤنڈ پہ جا رہی ہے اور پارٹی چھا جاتی ہے, تو آپ ہر چیز کو اوور ٹرن کر سکتے ہیں. لیکن اگر کہنے کو صرف ایک نشان واپس ہوا اور عملاً پارٹی باہر ہے, تو یہ لیڈر کے جیل میں جانے سے زیادہ بڑی اور بری خبر ہے اس پارٹی کے لیے. اینڈ اگین آئی وڈ سے کہ اگر اب اس کے ہلکی بات الیکٹورل پروسیس کے لیے بھی اس کا حل مجھے لگتا ہے یہ ایگزیکٹ بالکل ایسے ہی. اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے, اگین میرا خیال ہے کہ جب تک سارے انڈیویجول, ساری پولیٹیکل پارٹیاں بھی بڑی وشفل تھنکنگ ہے, سب ایسے ہر اقدام کی مخالفت کریں جو ماضی میں ہوا ہو, جو کہ بہت ہوتا رہا ہے اور اس دفعہ تھوڑا اور آگے کا گیئر لگ کے ہو گیا ہے, کہ جس کے نتیجے میں کوئی انڈیویجول یا پارٹی الیکٹورل پروسیس سے آؤٹ ہوتی ہو تو اس کو اپوز کرنا چاہیے سب کو, تاکہ بھائی ایک الیکٹورل ایک پروسیس تو ہو, چلو جیسا تیسا بھی, اور پھر دیکھیں کہ اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک, الیکشنز تو میرا خیال ہے وہ کہتا نا کہ اٹس رسمی کاروائی رہ گئی ہے اب کسی حد تک. مسلم لیگ نون جیت جائے گی الیکشن آپ کے خیال میں, یا مقابلہ آزاد سے ہی ہوگا؟ میرا خیال ہے وہی ان کا آزاد سے, جیسے پی ٹی اپنی کوشش کر رہی ہے کہ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو کہ اپنا پیغام جو ہے افیکٹولی وہ لے کر جائیں,
تو اس پہ ڈیفینیٹلی تو ہوگا، لیکن کچھ حلقوں میں ان کو پرابلم آ رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک حلقے میں 2 لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم پی ٹی آئی کے ہیں. اب اس میں کون فیصلہ کرے گا، کس طرح کا ہوگا؟ 3-4 کیونکہ 6-7 لوگوں نے ایک حلقے میں اپنے ان کے ورکر ہوں گے، صاف ظاہر ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے 70 سے پلس لوگ تو وہ ہیں جو نئے ہیں، جنہوں نے اپنے کاغذات جو ہیں سبمٹ کرے ہیں پی ٹی آئی کے اس پہ یہ نام پہ کرائیں، کیونکہ بہت ساری ٹاپ لیڈرشپ تو ان بیچاروں کے آلریڈی یا تو غائب انہوں نے کر دی ہے، یا وہ جیلوں میں ہیں، تو یا پھر وہ اس میں یا پریس کانفرنسز کر رہے ہیں زبردستی، ان کی پوسٹنگ ان کے ہو چکے. سو وہ تو بچ نہیں گئی، ٹاپ آپ کی ٹیئر تو بچی نہیں ہے، تو بچ گئے ہیں. یہ بیچارہ ورکر ہے. اب وہاں پہ انہوں نے 70-75% میرا خیال زاہد کشکوری صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی خبر میں پڑھا تھا. اب ہر بندہ کہتے ہیں 5 لوگ ایک ہی حلقے میں پی ٹی آئی کے کھڑے، وہ کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کو، وہ کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کو. یہ ایک نیا وہاں پہ دنگل شروع ہو گیا ہے، پھسوڑی پہ گئی. اس کو کون فیصلہ کرے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ ہمارے والا ہے، یہ ہمارے، تو دوسرے کہیں گے جی ہم اس کو نہیں مانتے، یہ تو کل پرسوں آیا تھا. سو ایک اور ان کے لیے پرابلم ہو رہا ہے. اس سے بڑا جو پرابلم ہے میرا خیال ہے، جس کے لیے پی ٹی آئی مسٹ بی ورڈ، جیت بھی جائیں. ان کے جو آزاد لوگ جیت رہے ہیں، جو سب سے بڑا ان کو بلو آیا ہے وہاں سے، اس الیکشن کمیشن سے الیکشن ان کو سمبل نہیں ملا یا پارٹی غائب ہو گئی ہے، کہ کل کو آپ کی خواتین کی سیٹیں ہیں 33% میرا خیال ہے ایک آپ کے اسمبلی میں. ایک نئی ٹیکنیکلٹی آئی ہے. ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ یہ لوگ سمبل کے بغیر الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن آزاد حیثیت میں آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اسمبلی کے اندر کسی کاشف بھائی جنہوں نے پریس کانفرنسز کرا لی. ابھی آپ خود ایک بات آپ کا خیال ہے، آپ کا خیال ہے، آپ کا خیال ہے کہ جنہوں نے اتنا کچھ کر لیا نا، وہ پھر اس پہ آ کے ٹیکنیکل ایشوز پہ نا یہ بات جائیں گے. مجھے نا ایک اس کا لطیفہ یاد آ گیا، ایک بندے کا ایک میلے پہ گیا نا، تو میلے پہ واپس آیا تو کسی نے پوچھا کیا بنا، تو وہ کہتا میلے کا تو باقی تو ٹھیک رہا، تو مجھے ایک سٹیج پہ پتا چلا میری جیب کٹ گیا ہے، جیب کٹ گیا. اس نے کہا جو ہی مجھے احساس ہوا میری جیب کٹ گیا، ساتھ میں چکونا ہو گیا. ذرا ذہن میں رکھے، ساتھ میں چکونا ہو گیا، جیب کاٹ کے میں چکونا ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ جیبیں جوبیں کٹا کٹو کے الیکشن سمبل پریزیڈنٹ پارٹی ساری ایک سائڈ پہ کرانے کے بعد بہتر لطیفہ اس کے بعد چکنے ہو گئے، اس کے بعد ہم ٹیکنیکل بنیادوں پر کر لیں. ایک ہندو کی گائے شیر کھا جاتا، تو ہندو اپنی اور اس کے بعد شیر کے بعد چلا جاتا، کہتا ہے دیکھ میرے والد صاحب، میں، میرا بچہ یا میرے دادا کبھی تمہیں تو کوئی نقصان دیا ہے کسی نے، تم میری گائے کس لیے اٹھا کے لے گئے. شیر آگے سے دھاڑنا شروع کر دیتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. وہ ہندو کہنا اینج تے پھر ساری لا جا، اینج تے پھر ساری لا جانی ہے، بغیر کسی کی اینج تے پھر ساری چلی جانی ہے، یہ بغیر بہرحال دیٹس ٹرو. وہی والی بات ہے کہ پھر آپ لے جائیں، اینج تے پھر ساری مزہ لائے کام کہا لا جائے، پھر ایسے نہ کرنا. اب پی ٹی آئی چکنی ہو گئی کہ الیکشن کے بعد نا ہم نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ نہیں ہونے دینا. سو آپ کے جو پہلے بلنڈر سے بہت سارے، مثلا ایک بات آپ کو پتہ ہے کاشف، ہم بیٹھے ہوئے سارے مطلب انکلوڈنگ ہمارے اوپر کوئی لاز ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ کے ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہم ان کا نام لے لیں اور چیزیں ہمارے اگین ہمارے خطرات نہیں. یہ آپ کا پیمرا ہمارے پہ بیٹھا ہوا ہے، ایف آئی اے آپ کے ہمارے پہ بیٹھی ہوئی ہے سائبر کرائم کے حوالے سے، حکومتیں آپ کی بیٹھی ہوئی ہیں، پھر عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمیں بلایا بھی جاتے ہیں، ہمارے پہ کیسز بھی ہم نے بھگتے بھی ہیں، پیشے بھی بھگتے ہیں. سے ڈال دی جب مجھے پتا ہے کہ پورے محلے میں میرے مخالف رہتے ہیں، دشمن رہتے ہیں، میں نے شو بھی کرنا ہے اور میں نے بچنا بھی ہے، میں نے پروگرام بھی کرنا ہے اپنے اس میں، پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کا دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے، پوری تیاری کرنی پڑتی ہے. جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کے بہت بڑے دشمن ہیں یہاں پہ، پھر آپ کی ٹیکنیکل چیزیں آپ کے کل میں کہہ رہا تھا اس کو علی ظفر صاحب، نہیں میں آپ سے اتفاق کرتا، میں نے کہا آپ کو پتا تھا الیکشن کمیشن نے تلوار اٹھائی ہے، اتنے بڑے وکیل ہیں آپ، بہتر کام کر لو یار، آپ اتنے بڑے وکیل ہیں. مثلا ان کو شامت قریشی صاحب کا مجھے اب پتا چلا کاغذات نامزد کے ان کا مسترد ملتان سے سن لیں، یہ خبر تو چلی کہ کاغذات ان کا مسترد ہو گئے، یہ کوئی نہیں بتا رہا. اب شامت قریشی صاحب جیسا بندہ جو 1984 سے یہ الیکشن لڑا ہے 85 سے، اور جن کے اباؤ اجداد اس سے آپ کہہ سکتے پاکستان سے پہلے لڑتے تھے، ان کے سیکنڈری اور پرپوزر آپ کے اسلام آباد کے ہیں. اب مجھے بتائیں کیسے آپ کا آر او جو ہے ان کو ایکسپٹ کرے؟ یہ میں آپ کو ان کی عقل منظر سمجھا رہا ہوں، ان کی باتیں سمجھا. اتنے بڑے بڑے وکیل وہ کہتے ہیں، ایک آتی ہے نا اس کی باتیں اگین وہ کرتے ہیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی، جھوٹے روپ کے درشن. او بھائی صاحب آپ بھی تو تھوڑی سی محنت کر لیں. جو وکیلوں کا اتنا بڑا جتھے اکٹھے کیے تھے، آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن آپ کے خلاف ہے، سپریم کورٹ خلاف ہے، ادارے خلاف، سارے خلاف ہیں آپ کے. آپ ان کو موقع کیوں دے موقع نہ دیں؟ آپ اپنی پوری چیزیں ٹیکنیکلی تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یار آپ اپنی ٹیکنیکلٹی سے ٹھیک کریں، سیاسی بنا لیں کیس، آپ اس کو ٹیکنیکل لیگل بنیادوں پر لا لیں پہلے. تو ان کو بھی تو تھوڑا سا بلیم کریں، جنہوں نے ٹکٹیں لی ہیں پی ٹی اے کے وکلا صاحبان نے محض اپنے آپ کو لہو لگا کے شہید بن کے گئے ہیں. تو ان کو بلیم تو کریں کہ آپ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آپ کو بتانا چاہیے تھا الیکشن پروسیس یہ ہے، یہ چیزیں ہیں، آپ اس کو ڈرامہ صحیح آن پیپر صحیح 2-4 بندے کھڑے کر کے اس کو پورا پروسیس کروا لیں. آپ نے کہا نہیں کیونکہ انہوں نے کیا تھا تو ان کو کچھ نہیں کہا، ہم نے کیا تو آپ نے ہمیں پکڑا. لیکن آپ کو پکڑنا ای سی پی نے تو یہ کہا کہ آپ کا تو الیکشن کمشنر ہی غلط لگا، لیکن اتنی الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور گراؤنڈز پر ہے، سپریم کورٹ نے جو فیصلے میں پھر مجھے کیئرفل ہونا چاہیے. مجھے لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، that I agree with. اور اگین I have to be careful. That I agree with. مسلم لیگ نون کا بیانیہ
میں جلدی سے ایک بات ایڈ کر لوں. یہ ساری باتیں جو شارٹ ٹرم آپ نے اثرات پوچھے نا, آئی ایگری, یہی سب کچھ ہوگا, ایک افراتفری ہے, ایک کنفیوژن پھیلے گی, بڑے انٹرسٹنگ ڈائنامکس ہوں گے. بیکاز اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلقوں میں جس طرح کے بھی نشانات دیے, لوگ ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر کیمپیننگ سٹارٹ ہو گئی ہے, بڑے انٹرسٹنگ اب ڈائنامکس اس میں دیکھیں. ہمارے لیے بھی پہلی دفعہ ہوگا کہ اتنے لارج اسکیل پہ جو پاپولیرٹی کلیم کرتی ہے جماعت, اور اتنا کہتے ہیں کہ اتنی ویو ہے, دلوں میں رہتا ہے, تو وہ نچلی سطح تک اب یہ کس طرح سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہے جماعت. اس کا چیلنج ہوگا جن لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہیں, ان تک یہ پیغام کیسے پہنچاتا ہے. دس از اے چیلنج نا, گاؤں پنڈوں کا چیلنج ہے. بٹ دا پرابلم آلسو از, دیکھیں مجھے, میں دور لانگ ٹرم دیکھوں نا, یہ بڑا اچھا ہوا ہے. یہ جو لطیفہ نے کہا ہے نا چکنا ہونے کا, یہ تحریک انصاف کو سسٹم کو سمجھنا پڑے گا. جس سسٹم کے اندر آپ نے دوسروں کو سن لینا ہے, دلیل تو سن لیں, پھر آپ بات بتا سمجھ بھی جائیں. جنہ سائیں نے اگر کٹنا نہ تو انہوں نے کوئی وجہ کٹ ہی لینی نہیں. نو نو نو, یو کانٹ ڈو دس. اگر آپ ایک سسٹم کا حصہ ہیں اور آپ کو اپنے مخالفین کو دیوار سے بھی لگانا ہے تو ان کے بھی رکھنا ہے. یو ہیو ٹو, آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کا ایک رائٹ ہے اقتدار میں آنے کا, مگر اب سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہوا ہے, مگر آف کورس دا ڈگری آف واٹ از ہیپننگ از کمپلیٹلی انپروپورشنل. یہ اس ڈگری پہ کبھی شاید نہیں ہوا, مگر جب تک یہ گزریں گے نہیں اس گرل سے, سمجھیں گے نہیں, ان کے اندر پختگی سوچ کی, پختگی سیاست کی, اپنی ڈیسیشنز کی, ان فیصلوں کی, کس طرح آگے چلنا ہے, کتنی سپیس مخالفین کو دینی ہے, کتنی سپیس خود لینی ہے, یہ کس طرح آئے گی. اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ یہ ایک دفعہ برسر اقتدار آتے, ایک دفعہ آئے بھی, اور اس کے بعد آئی ایم ناٹ سیئنگ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ امپورٹنٹ, ناٹ ایٹ آل. میرا یہ کہ اس سے سیکھنا ہے کچھ. اب دیکھیں اس فیصلے سے بھی آپ لکھ کے لے لیں کہ کل کو مسلم لیگ, نواز, پیپلز پارٹی, ساری سیاسی جماعتیں اس فیصلے کے خلاف جائیں گی عدالتوں میں, کیونکہ جب ان کے اوپر وقت آئے گا چھری چلنے کا اور ان کے اندر کہیں گے یہ بلا مقابلہ فلاں کھڑا ہو گیا, بلا مقابلہ چچا بھی آ گیا, بلا مقابلہ والد صاحب بھی آ گئے, کیا ہو رہا ہے, یہ سب کریں گے, یہ سب کھڑے ہو کے کریں گے. بیکاز اب یہ تلوار آ گئی ہے نا, آپ نے بیسکلی فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے 62(1)(f) کے اندر تاحیات نہ اہلی ختم کی, لیکن ادھر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ ہی نہیں کیا, آپ نے دیکھا ہی نہیں. تو یہ جتنا بھی آپ لاکھ کہہ لیں, بہرحال فیصلہ پبلک ڈومین میں نا, فیصلے کو برا بھلا کہ آپ میاں صاحب کی بات کر رہے تھے. دیکھیں اٹس انٹرسٹنگ, وہ سٹارٹ تو کر دی ہے مریم صاحبہ نے, اچھا کیا ہے, دے رہا ہے درست ہے. تقریباً 3 مہینے ہو گئے میاں صاحب واپس ہیں, ابھی تک نہیں نکلے, مگر وہ اتنے کنونسڈ ہیں کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں کہ کل بھی ایک پاور کے اوپر میٹنگ کی ہے, آج اکانومی کے اوپر میٹنگ کی ہے, اور ہوم ورک دیا ہے تمام تر لوگوں کو کہ یہ جا کے کام کر کے, اور مجھے بتاؤ کہ ہم یہ, اٹس گریٹ, بٹ اٹ آلسو اسپیکس والیومز آف دا کانفیڈنس. بدامی صاحب وزیر اعظم تو وہ بن گئے, میں خیال ہے وہ باہر آئے بغیر, ان کو تو انہوں نے تو کہیں نہ کہیں اوتھ کی پریکٹس بھی شروع کر دی ہوگی کہ میں نے اوتھ کس طرح لینا ہے, اور وہ غلطیاں نہ کروں جس جو اوتھ کرنے میں عموماً لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھی تھی. بٹ بیانیاں ضرورت ہے ان کو بیانیے کی, ان کو پتا کہ یار کلے نس رہے ہیں تو بیانیاں کی کرنا. آئی تھنک الیکشن اتنا بڑا ایک گیم ہوتا ہے کہ اس میں بہرحال آپ کو بہت کچھ چیزیں واضح بھی ہو تو بھی آپ اس کو اتنا لائٹلی نہیں لے سکتے. سو مجھے لگتا ہے کہ ابھی آگے آنے والے کچھ ہی دنوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کو, یعنی کچھ ایریاز مریم بی بی, کچھ شہباز صاحب کو, نواز شریف صاحب کور کر لوں گے. بیکاز ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے کہ سیاسی منظرنامہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے, لیکن یہ اتنا بڑا جوا ہے کہ بہرحال اس میں اپنی کوشش تو کریں گے اپنی باتوں کو سیل کرنے کی. اور ان کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, سنو آپ نے آخری مرتبہ اس طرح کی الیکشن کیمپین کب دیکھی تھی کہ 20 دن رہ گئے الیکشن میں اور ایسی کیمپین چل رہی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے, بہت عرصہ, مطلب مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج کی تاریخ میں آپ کسی کو بتائیں کہ اتنے دن بعد الیکشن ہے تو لوگ حیران ہو جائیں گے, اچھا واقعی الیکشن بالکل سر پہ کھڑا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اوور آل ایک منظرنامہ ہے, میں نے کہا کہ بڑا واضح ہے. پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا, یعنی اب اگلے کچھ دن اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی ڈراسٹک تبدیلی نظر آئے گی اور ہمیں چاروں طرف جلسے ہوتے نظر آئیں گے. اور اب ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اب یہ جلسے ولسے کرنے سے کم از کم ایک ماحول تو بنا سکیں گے بعد میں کہ جب بن جائے تو ہم نے دیکھیں 25 بڑے جلسے بھی کیے تھے, جس کے بعد دیکھیں وزیر اعظم بن گئے. سو میرا خیال ہے بھی آنے والے کچھ دن تو اب ہوں گے سیاسی اس سے. خورشید شاہ صاحب نے بھی آج ایک بیان دیا نا کہ بڑا, خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ انہیں پتا تھا, انہوں نے کیمپین ہی اس ٹائم شروع کی ہے جب بلہ چلا گیا ہے. بٹ اگین آئی فیل کہ ان کو لگتا ہے کہ بس یار واک اوور ہی ہے, تو زیادہ محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں. یس اور نو وسیم؟ مجھے مطلب یہ میں بات کل بھی کہہ رہا تھا کہ یہ یعنی اس سے زیادہ برے آپٹکس نہیں ہو سکتے کہ آپ اپنی الیکشن مہم کا آغاز اس دن کے بعد, ٹھیک اس دن کے 2 دن بعد کریں جب بلہ لیا جا چکا, اور اس میں پھر آپ یہ کہیں
کہ یار دیکھو اگر تم ڈنڈا مانگتے ہیں نا تو چلو ہم الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ دے دو اس کو, لیکن تم تو بلہ مانگ رہے ہو, تو تم تو دہشت گرد جماعت, تمہیں کیسے بلہ دے دیا جائے؟ تو بھائی آپ کوئی ترجمان الیکشن کمیشن تو نہیں ہے, تو یعنی اس سے زیادہ برے آپٹکس نہیں ہو سکتے. بٹ یہ مجھے لگتا ہے ہماری معصومیت ہے کہ ہم اس کو اس انداز سے سوچ رہے ہیں کہ یہ دیکھو مریم بی بی نے یہ کہہ دیا, اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں وہ یہ امپریشن بھی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہوں کہ ہاں بھائی ساڑھی گل ہو گئی ہے اور یہ نہیں ابھی ادھر ہی ہے, ابھی ہے بس, تو اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا بھائی, اب یہ گیم جتنی ہے وہ یہیں پر ہے ساری. بس ٹھیک ہے, ساری گل تو ہو گئی, لیکن ایک بریک لیتے ناظرین, بریک بعد ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے تھوڑی سی سیٹلنگ, جو حالات جس طرح سیٹ ہونے تھے وہ سیٹ ہو گئے ہیں اس طرح. اب لیٹ دی گیمز بگن, الیکشن کا ماحول بنے, کوئی الیکشن ہو, کوئی تیاری نظر آئے, کوئی نظر شہر میں کوئی بینر پوسٹر لگے. میں اپنے شہر میں گھومتا ہوں جگہ جگہ, یا میں بھی کراچی بھی گیا ہوا تھا, مجھے کوئی اس طرح کی کیمپیننگ نظر نہیں آ رہی. وہی زندگی